السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش آپ سبوں پر برساتے رہے، آپ سدا خوش و خرم رہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو عادتیں ہوتی ہے وہ عادتیں انسان کے نسلوں کی پتہ دیتی ہے، خبر دیتی ہے۔ کسی بھی چیز کی لے لیجئے، جس چیز کی بھی ہو، جو عادت ہے اس عادت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس نسل سے ہے، کیا چیز ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص کسی بادشاہ کے پاس آیا۔ یہ عربی میں ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے جس کو میں اردو نقل کر رہا ہوں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس آیا نوکری کی تلاش کے لیے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اندر کچھ قابلیت ہے، کیا قابلیت ہے اسے بتاؤ۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ میں سیاسی ہوں، یعنی افہام و تفہیم والا، کسی چیز کو سمجھنے والا اور کسی کو سمجھانے والا، یعنی معاملہ فہمی، معاملہ کو سمجھنے والے انسان کو سیاسی کہتے ہیں۔ سیاست داں اسی سے سیاست داں ہے، جو لوگوں کو سمجھا سکے اور خود بھی معاملے کو سمجھ سکے، اس کو سیاسی کہتے ہیں عربی میں۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس تو بہت سارے سیاست داں تھے، سیاست کو جاننے والے ایسے بہت تھے، لیکن پھر بھی اس کو رکھ لیا اور ان کو گھوڑوں کی استبل کی ذمہ داری دے دی۔ یعنی بادشاہ کے پاس جو گھوڑے تھے ان کی ذمہ داری دے دی کہ تم اسے دیکھو، بھالو اور ان کی دیکھ بھال کرو، اس کی صحیح طرح سے خدمت کرو۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے گھوڑوں کی استبل کا ذمہ دار ہو گیا، اس کو دیکھ بھال کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اس کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ہمارے جو اصلی گھوڑے ہیں اور سب سے جو قیمتی گھوڑا ہے جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں، وہ گھوڑا نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے؟ وہ گھوڑا نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے؟ کیونکہ بادشاہ اس پر سواری کرتا تھا، وہ اعلیٰ قسم کا گھوڑا تھا۔ تو اس سیاسی شخص نے کہا کہ حضور، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس پر بہت تعجب ہوا کہ میں اس پر سواری کرتا ہوں اور یہ اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جنگل بھجوا کر جس سے گھوڑا خریدا تھا اس کو بلوایا اور پوچھا ان سے کہ بتاؤ یہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نسلی ہی گھوڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ گھوڑا جب پیدا ہوا تھا تو پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے میں نے اس کو گائے کا دودھ پلایا اور گائے کے ساتھ رکھا۔ چنانچہ پھر ان سے سیاسی سے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسا علم ہوا، تمہیں کس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ نسلی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ جب گھاس کھاتا ہے تو یہ گھاس زمین سے اٹھاتا ہے اور منہ نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا جو ہوتا ہے وہ گھاس اٹھانے کے بعد اپنے سر کو اوپر کر کے کھاتا ہے، لیکن اس کی عادت جو ہے گایوں کی جیسی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت اس کی فراست پر، ان کی عقل پر اور ان کی خرد پر، ان کی ہوشیاری پر بہت خوش ہوئے اور پھر ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیے۔ تو تحفے تحائف میں کیا دیا انہوں نے؟ بہت سارے اناج بھیجے اور پھر گھی بھیجا اور پھر بھنے ہوئے دمبے کا گوشت بھیجا اور اعلیٰ قسم کے پرندوں کا گوشت بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا درجہ بھی بڑھا دیا۔ یعنی گھوڑے کے استبل سے نکال کر، اس کی ذمہ داری سے نکال کر کے بادشاہ سلامت نے اب ملکہ یعنی رانی جو ان کی تھی، ان کی خدمت کی ذمہ داری دے دی کہ تم اب میری ملکہ، میری رانی کی خدمت کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو اور ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو پہنچایا کرو۔ یعنی ہر طرح سے عافیت و راحت ان کے ساتھ کرنا، کس طرح سے کیا کیا ضرورتیں آتی ہیں وہ تم سارے انتظام کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ وہ اپنے اس خدمت پر جس پر کہ بادشاہ نے متعین کیا تھا اس پر لگ گیا۔ جب تھوڑے دن گزر گئے تو بادشاہ نے پھر اس کو بلایا اور پھر بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ ملکہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اور اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں،
کیا کجیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، بتاؤ۔ تو اس سیاسی شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو رانی ہے، ملکہ ہے، ان کے طور طریقے، ان کے اطوار عادات تو ملکہ کے جیسے ہیں، رانیوں کے جیسے تو ہیں، لیکن وہ شہزادی نہیں ہے، وہ شہزادی نہیں ہوتی۔ بہت تعجب ہوا بادشاہ کو، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی ساس کو بلوایا، ان کے پاس پیغام بھیجا اور ساس کو اپنے پاس بلوایا۔ پھر انہوں نے اپنی ساس سے پوچھا، کیا یہ شہزادی نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ بات اصل یہ ہے کہ تمہارے باپ نے جب میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی تو تمہارے والد محترم نے میرے یہاں رشتہ بھیجوا دیا تھا کہ آپ کی بیٹی سے شادی ہم اپنے لڑکے کی کریں گے، لیکن ہوا ایسا کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 6 مہینے کے بعد میری بیٹی فوت ہو گئی۔ لیکن مجھے بادشاہ سلامت سے اپنے رشتہ داری کو، اپنی قرابت کو مضبوط رکھنا تھا، اس وجہ سے میں نے دوسرے کی بیٹی کو پال لیا اور پھر اسی سے تمہاری شادی ہوئی۔ یہ شہزادی نہیں ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں نے اس کو پالا۔ بادشاہ بہت تعجب کیا اور پھر اس کی فراست پر اور ان کے عقل پر اور ان کی سمجھ پر بہت داد دیا اور بہت خوش ہوا، اور پھر اسے انعام سے نوازا، اور انعام میں بہت ساری بکریاں اور بہت ساری بھیڑ اور بہت سارے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں ان کو مرحمت کی، ان کو دیا، اس سیاسی شخص کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا، اپنا درباری بنا لیا کہ تم میرے ساتھ رہا کرو اور میری ضرورتوں کو پورا کیا کرو، میرے سمجھیے رائٹ ہینڈ بن جاؤ۔ چنانچہ ان کا اور بھی مرتبہ بڑھ گیا، وہ بادشاہ کے ساتھ رہنے لگا۔ جب کچھ دن وہ بادشاہ کے ساتھ رہ چکا تو بادشاہ نے اس سے پھر کہا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانے، تم کو میرے بارے میں کیا علم ہوا، کیا سمجھے؟ تو انہوں نے کہا اگر میرے جان کی امان دی جائے، یعنی میری جان بخشی کی جائے اور مجھے قتل نہ کیا جائے گا تو میں بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو جان تمہاری بخش دیتا ہوں، تم کو بالکل تم معمون ہو، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، اب میرے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہو، بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو۔ بادشاہ کو ان کے جواب پر بہت غصہ آیا، بہت طیش میں آئے، لیکن کیا کرتے، ان کو تو جان کی امان دے دی تھی، ان کے جان بخشی کا اعلان وہ پہلے ہی کر چکے تھے، اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ اپنی والدہ کے پاس گئے۔ والدہ کے پاس جا کر کے انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں شہزادہ نہیں ہوں، یعنی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں میں؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں تم بادشاہ زادے نہیں ہو، بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو، بات اصل یہ ہے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں تھی، تو میرے دل کے اندر ارمان تھا اولاد کا، اس لیے میں نے ایک چرواہے کی اولاد، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، میں نے ایک چرواہے سے تم کو لے لیا تھا اور میں نے تجھے پرورش کی تھی، تم چرواہے زادے ہو، چرواہے کے بیٹے ہو، تم شہزادے نہیں ہو، بادشاہ زادے نہیں ہو۔ بادشاہ اس کی فراست پر بہت متحیر اور متعجب ہوا اور کہنے لگا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں، شہزادہ نہیں ہوں اور چرواہے کا بیٹا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات اصل یہ ہے کہ آپ کے حالات اور اطوار جو ہے، عادتیں جو ہے بادشاہوں کے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ بادشاہ جب کسی کو تحفہ تحائف دیتا ہے تو دینار دیتے ہیں، درہم دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، موتیاں دیتے ہیں، وہ سب چیزیں دیتے ہیں وہ تحفے تحائف میں۔ لیکن میں نے جب بھی دیکھا آپ کو تو آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں دی، بلکہ بکریاں دیے، بھیڑیاں دیے اور کھانے پینے کی چیز آپ نے تحفے میں دی، جس سے میں نے سمجھا کہ آپ شہزادے اور بادشاہ زادے نہیں ہو بلکہ چرواہے کے بیٹے ہو، چرواہا زادے ہو۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں، انسان کی جو خصلتیں ہوتی ہیں، ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، ان کی جو عادتیں اور اطوار ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کی نسل کا پتہ چلتا ہے کہ کس نسل کا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں اور ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں اور نیک وکار بنیں اور اچھوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، تاکہ ہمارے زندگیوں کے اندر اچھائیاں آئیں اور پھر آنے والی نسل جو ہم سے نکلے تو وہ اچھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے اور یاد کیا جائے ان کو اچھائیوں کے ساتھ،
تاکہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان کی تربیت کسی اچھے شخص نے کی ہے، کیونکہ اس کا اثر ان کی ذات پر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ جو جیسی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسے ہی بنتا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے اندر اچھائیاں آتی ہے، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تربیت کرنے والا اچھا انسان ہے۔ اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری خصلتیں بھی بری ہو جاتی ہیں، اور لوگ پھر منسوب کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کرنے والا برا انسان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ لہٰذا ہم نیکوں کی صحبت میں رہیں، بروں کی صحبت سے دور رہیں، کیونکہ ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہماری جو اطوار ہیں یہ ہمارے نسلوں کا پتہ دیتی ہے، ہمارے تربیت کرنے والوں کا پتہ دیتی ہے کہ ہمارا تربیت کرنے والا کون ہے۔ اس لیے ہم نیک بنیں تاکہ ہماری اولاد جو آنے والی ہے وہ بھی نیک بنیں گی، اور لوگ ان کو منسوب کریں گے کہ ان کی تربیت ایک اچھے انسان نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔